السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ایس پی میڈم صاحبہ اور ہمارے تمام یہاں پر تشریف فرما عمائد شہر و بزرگان محترم اور تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران و کارکنان اور سامنے تشریف فرما علماء کرام و بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، یہ ہمارا وسیع ویران نالہ سپارہ میں ایک بہت اچھی کوشش ہے۔ میرے خیال سے باقی اور دوسری جگہوں پر اتنی کوششیں نہیں ہوتی ہے جتنی کوشش ہمارے یہاں پر سب لوگوں کے آپس میں مل جل کر رہنے کے تعلق سے ہوتی ہے۔ ابھی چند دنوں قبل نالہ سپارہ ایسٹ میں دامودہ ہال میں بھی یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ الحمدللہ وہ پروگرام کامیاب ہوا۔ میں وہاں کے افسران و کارکنان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پچھلے سال بھی اسی موقع پر یہی ویرار میں آپ کی ہی نگرانی میں وہ پیچھے کے حصے میں پہلے مالے پر یا دوسرے مالے پر پروگرام رکھا گیا تھا۔ وہاں پر بھی الحمدللہ شریک ہوئے تھے اور بہت اچھی بات ہوئی تھی کہ آپس میں ہم لوگ کیسے مل جل کر رہے ہیں۔ جب تک بات نہیں ہوتی ہے اور جب تک ایک دوسرے کو سمجھا نہیں جاتا ہے تب تک دوریاں رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو نہیں سمجھا تو مجھے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تو نہیں یہ کیسے مزاج کا ہے، یہ تو کچھ بھی کرتا ہے، یہ تو کچھ بھی بولتا ہے۔ آپ نے مجھے نہیں سمجھا تو میرے تعلق سے آپ کے کچھ بھی خیالات ذہن میں آئیں گے، پتہ نہیں یہ کیا سوچتا ہوگا، کیا بولتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، کیسی دوستی رکھتا ہوگا۔ تو جب تک ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھیں گے نہیں نا تب تک یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر یہ کوشش جاری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اس سے قبل ہمارے حضرت مولانا نے بھی بڑی اچھی بات، بڑی منظم انداز میں پاکیزہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ امن و امان والے لوگ ہیں۔ پوری انسانیت کے اوپر اللہ کے طرف سے، مالک بھگوان کے طرف سے ایک رحم ہے۔ وہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے، سب کو زندگی دیا ہے، سب کو زندگی دنیا میں زمین کے اوپر رہنے کا حق دیا ہے۔ سب کو بھیجنے کے بعد اس نے یہ کہہ دیا اپنی آسمانی کتاب میں، کیا کہہ دیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ واحدہ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی شبد ہے۔ واحد معنی ایک۔ اے آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر بسنے والوں، تم سب ایک ہو۔ جب مالک نے کہہ دیا تم سب ایک ہو تو میں کہتا ہوں میں مسلمان، وہ کہتے ہیں وہ ہندو، وہ کہتے ہیں میں کرسچن، وہ کہتا ہے میں جین، وہ کہتا ہے میں بدھ، اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو تقسیم کر لیا۔ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے بنایا یہ دنیا، جس نے سجایا اور فٹ کیا یہ دنیا، سورج و چاند کا نظام چلایا، ستاروں سیاروں کا نظام چلایا، ہوا بادل کا نظام چلایا، سمندروں دریا ندی نالے کا نظام چلایا، سانپ بچھو کا نظام چلایا، شیر و بگیار کا نظام چلایا، گائے بیل بھینس بکری کا نظام چلایا، انسان و جنات کا نظام چلایا۔ پورا نظام جس نے چلایا ہے اس نے کہہ دیا تم ایک ہو، اور میں کہتا ہوں نہیں، میں ایک نہیں ہوں۔ دنیا کے اندر آپ جتنے بھی مذاہب کو اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے ہندو مذہب میں جو مقدس کتابیں جو مانی جاتی ہیں، خاص طور پر بھگوت گیتا میں رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید، یہ جو کیپٹل مشہور کتابیں، بڑی کتابیں ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کتابوں کو، میں تو پڑھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، یہ کتابوں کو دیکھ لیجئے۔ سکھ کی جو مذہبی مشہور بڑی کتاب ہے سری گرو گرنتھ، پارسیوں کی جو مشہور مذہبی کتابیں ہیں دساتیر اور آویستہ، اسی طرح یہودیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں توریت،
کتاب مقدس سنائیہ، کتاب مقدس عیسائیہ، کتاب الخروج، یہ جو ہے، اور اسی طرح کرسچن اور عیسائیوں کے یہاں بھی ہے جو انجیل ہے، اس کے جو 4 پارٹ ہے، انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، اسی طرح بدھ مذہب کی جو مقدس بڑی مذہبی کتاب ہے تریپیٹاکا، اسی طرح جین مذہب کی جو مقدس کتاب ہے جس کو وہ اپنا رہبر مانتے ہیں، آگس، میولا، سوترا، اپانگا، اور اسی طرح پورے عالم کے اندر انسانیت کے لیے جو ایک کتاب ہے قرآن کریم، جس کو خاص طور پر مسلمان اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ بہرحال ان تمام کی تمام کتابوں میں اگر انصاف کی نگاہ سے پڑھیں گے، پیار و محبت کی نگاہ سے پڑھیں گے، کچھ پا لینے کی نیت سے پڑھیں گے، تو ان کتابوں میں، ان تمام مذہبی کتابوں میں صرف ایک بات ملے گی کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات عرض کروں آپ حضرات کے سامنے، ایک دوسرے کے ساتھ جو غلط فہمی ہے نا، یہ غلط فہمی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، مسلمان دہشت گرد، ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی، پولیس والے ظالم، وہ نہیں بخشتے کسی کو، مسلمان دور رہو۔ نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو، ہم سمجھیں مسلمان کون ہے، میں سمجھوں پولیس والے کون ہیں۔ میں نے پچھلے بیان میں بڑی تفصیل سے بات کہی تھی کہ پولیس والوں سے اتنے لوگ ڈرتے کیوں ہیں، اس لیے کہ غلط فہمی ہے، یہ کہیں بھی پکڑ کے ڈنڈا مار دیتے، تماچا مار دیتے، کہیں سے بھی کسی بچہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا جب تک قصور نہیں ہوگا، غلطی نہیں ہوگی۔ یہ قوم کے محافظ ہیں، یہ حفاظت کرنے والے ہیں، ملک کے محافظ ہیں، ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک انسان اکیلا، ایک پبلک، ایک فرد، وہ کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال میرا کہنے کا مقصد ہے ہم لوگوں کو آپس میں سمجھنے کی بہت ہی مبارکباد کے لائق ہے ہمارے ملک۔ پچھلی مرتبہ آپ نے جو بات کہی تھی، ابھی آپ خطاب کریں گے، اسپیچ دیں گے، بڑی پیاری بات، بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی۔ الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب یہاں پر آپس میں مل جل کر کے رہیں۔ اس کے تعلق سے ہم لوگوں کو آئندہ بھی کوششیں کرتی رہنی چاہیے۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں میڈم صاحبہ سے اور پولیس افسران سے کہ جس طرح بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ٹرسٹیان ہیں، امام لوگ ہیں اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگ ہیں، سیاسی سماجی لوگ، میری رائے یہ ہے کہ آئندہ کے پروگراموں میں جو مندر میں رہنے والے سادھو لوگ ہیں ان کو بھی جوڑا جائے، چرچ میں رہنے والے پادری ہیں ان کو بھی جوڑا جائے، گردوارے میں رہنے والے جو امام ہیں ان کو بھی جوڑا جائے، سب جڑیں، سب کے پیچھے پبلک ہے۔ ایک انسان خود اکیلا ایک ملک ہے، ایک امام اس کے پیچھے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ایک سیاسی آدمی اس کے پیچھے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ایک سماجی آدمی اس کے پیچھے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ان کی زبان کی ویلو ہے، اس کی بات کی قیمت ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ کام اور اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून राबवले आपण राव